ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زوجین، اللہ نے اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا، اور اس رشتے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے اسی لیے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ کیا وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس رشتے کا سکون خراب ہو جاتا ہے اور یہ دونوں رشتے رفیق کے بجائے ایک دوسرے کے فریق بن کے رہ جاتے ہیں؟ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رشتے کی اہمیت کو کئی جگہ اجاگر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ خاص طور پہ مردوں کو تلقین کی کہ عورتوں کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرو۔ اسی طرح نیک بیوی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیک عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی امین ہوتی ہے، اس کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ جب شوہر گھر پہ نہیں ہوتا تو وہ اس کے پیچھے اس کے محافظ کے طور پہ ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید کی میاں بیوی کے بارے میں، ازواج کے بارے میں ایک سب سے خوبصورت آیت سورہ بقرہ کی آیت کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس اور وہ تمہارا لباس ہے۔ اور لباس کے مقاصد میں سے 3 مقصد سب سے اوپر ہے۔ ایک، لباس انسان کے لیے زینت کا باعث ہوتا ہے، حیا کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور دوسری چیز کہ لباس انسان کے عیب چھپاتا ہے۔ تو جب میاں بیوی کے رشتے میں سے یہ 3 عنصر غائب ہو جائیں تو پیچھے صرف اور صرف فساد بچتا ہے۔ ہم نے بہت کامن یہ جملہ سنا ہوگا اکثر جب شوہر اور بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ یہ کہتی ہے کہ مجھے بدنام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بدنام کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی عورتوں سے بہت خفا ہوتا ہے جو اپنے شوہر کی بدخوئی کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شوہر کو اس کی بیوی کے بارے میں بھڑکائے یا بیوی کو اس کے شوہر کے بارے میں بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک دوسرے کی چھپی اور مخفی باتوں کا ذکر سب لوگوں کے سامنے کرنے شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس رشتے میں سے اپنی برکت اور رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ وہ مودت جو اللہ نے نکاح کے ساتھ ان دونوں کے درمیان قائم کی تھی، اللہ تعالیٰ اس مودت کو ان دونوں کے اندر سے اٹھا لیتا ہے، اور جب اللہ کی ڈالی ہوئی مودت نکل جاتی ہے تو پھر پیچھے صرف فساد اور جھگڑے اور تانا زنی رہ جاتے ہیں۔ تو جب تک عورت اپنے شوہر کی بدخوئی نہیں کرتی اور جب تک شوہر اپنی بیوی کی بدخوئی باہر جا کے نہیں کرتا، تب تک اس رشتے کا تقدس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قائم رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ مرد چونکہ قوام ہے گھر کے ادارے کے اندر، اور حکم جو ہے وہ مرد ہی کا چلے گا، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں جو بھی کسی ادارے کا سربراہ ہوتا ہے جب تک اس کے اندر حلیمی اور بردباری اور معاف کر دینے والی خصوصیات نہ ہوں تو وہ ادارے کو چلا نہیں سکتا، مشکل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی تو پوری دنیا چلا رہے ہیں نا، اور وہ کتنے غفور الرحیم ہے، وہ رازق ہے، وہ کریم ہے، حلیم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب تک شوہر درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا نہیں ہوگا یہ رشتہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک تعلیمات پہنچائی ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور پسلی کا جو سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کو زبردستی سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، اور اگر اس کو ایسے ہی چھوڑو گے تو ٹیڑھی رہے گی۔ تو کیا کرو؟ اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس سے اسی طرح فائدہ اٹھاؤ۔ اب اس کا حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کے اندر کوئی خامی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
عورت کو مرد سے جس طرح فزیکلی ڈفرینٹ بنایا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو احساسات اور جذبات میں بھی ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے۔ عورت اور مرد کے جذبات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں جلدی رو پڑتی ہیں، جلدی ہنس پڑتی ہیں، جلدی خوش ہو جاتی ہیں، جلدی ناخوش ہو جاتی ہیں، لیکن مرد جو ہوتے ہیں وہ جذبات میں بہت زیادہ میچور ہوتے ہیں عورت کی بنسبت۔ اسی لیے فرمایا کہ عورت کے ساتھ جہاں تک ہو سکے درگزر سے معاملہ کرو۔ اسی لیے جو قرآن مجید میں عورت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے نساء، نسیان سے یعنی بھولنے والی، اسی لیے ایک مرد پہ دو عورتوں کی گواہی کہ عورتیں بھول جاتی ہیں جلدی۔ یہ جو عورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اس کا نسیان ہے، اس کا فائدہ بھی تو مرد ہی کو ہوتا ہے نا۔ اس کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اپنے شوہر کی غلطیوں کو بھول جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں اگر کسی عورت کا کوئی شوہر جو ہے وہ بے راہ رو ہو تو وہ اس امید پہ اس کے ساتھ وقت گزارتی رہتی ہے کہ شاید یہ درست ہو جائے، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ پچھلی باتوں کو بھلا دیتی ہے، اور اس طرح ہو جاتی ہے جیسے وہ شوہر کبھی خراب تھا ہی نہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں اگر کوئی مرد اپنی خدا نخواستہ بیوی کی کسی ایسے معاملے کے بارے میں جان لے تو وہ نہیں رکھتا، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کس لیے؟ کیونکہ ان کی جذباتی کیفیت میں بہت فرق ہے، اور اس فرق کو مرد کو قوام ہوتے ہوئے سمجھنا چاہیے اور ان سے درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ قوام ہونے کے بعد زیادتی کریں گے اور ظلم کریں گے تو اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ بار بار فرماتے ہیں کہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی پاسبان ہوتی ہے، بوقت ضرورت کاروبار میں بھی اس کی مدد کر سکتی ہے، جیسا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی مثال ہے کہ وہ حضرت زبیر کے ساتھ کھیتوں میں جایا کرتی تھی کام کے لیے، اور ان کے گھوڑے کی دیکھ ریکھ کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ان کے گھوڑے کی جو دیکھ ریکھ کرنی ہوتی تھی اس سے زیادہ مشکل کام میرے لیے اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اور پھر جب رسول اللہ نے ان کے لیے خدمت گار بھیجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہنے لگی کہ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے اوپر سے بوجھ اتار دیا۔ تو عورت مرد کی اچھے برے حالات کی ساتھی ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ فرماتے کہ وہ ایسا جادو کرتے تھے جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا تھا۔ بے شک جادو برحق ہے، لیکن جادو سے زیادہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ شیطان جو اپنا عرش سمندر کے اوپر لگاتا، اپنا سمندر کے پانی کے اوپر، تو وہ سب سے پوچھتا تم آج کیا کر کے آئے، تم کیا کر کے آئے، اور وہ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آج 2 میاں بیوی میں جدائی ڈلوا کے آیا ہوں، تو اس کو اٹھاتا ہے اور اپنے پاس بٹھاتا ہے اور اپنا تاج اس کے سر پہ رکھتا ہے کہ تو نے سب سے اچھا کام کیا۔ یاد رکھے جب خاندان بگڑتے ہیں تو معاشرے بگڑ جاتے ہیں، اس لیے اپنے گھر کی اصلاح کا خیال رکھنے کا خاص طور پہ حکم دیا گیا ہے۔ جب آپ ایک دوسرے کو معاف کریں گے، درگزر کریں گے، غصے سے بچیں گے۔ کتنی طلاقیں جو غصے میں ہو جاتی ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غصہ کیا ہے؟ آگ، اور کس سے ٹھنڈا کرو؟ پانی سے۔ اور آگ کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شوہر کا بیوی سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، بیوی کا کیا حق ہے شوہر کے اوپر، کہ جب وہ شوہر کھائے تو اس کو بھی کھلائے، جب وہ پہنے تو اس کو بھی پہنائے، اور فرمایا کہ اس کے چہرے پہ مت مار، اس کو گالی مت دے، اور اس کو الگ مت کر۔ یعنی جب جھگڑا وغیرہ ہو جائے تو ایسا نہیں ہو کہ چھوٹی سی بات ہوئی تو بوریا بستر اٹھایا تو چلو اپنی اماں کے گھر وہیں رکھے، ہو سکتا ہے اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں زوجین کے بارے میں ملتی ہیں اور ان کے حقوق کے، جس سے آپ نے فرمایا ہے کہ جو مرد جو ہے بعض اوقات مرد پیسہ خرچ کرنے سے تنگ آ جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ان کو حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو کوئی لقمہ کھلاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے، یعنی وہ جو خرچ کر رہا ہے اس کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر، وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اس کے لیے صدقے کا اجر ہے، اگر وہ اجر کی نیت سے خرچ کرے تو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر ہے، میں تم میں سب سے بہتر ہوں۔ انسان کو سب سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کے، اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہونا چاہیے۔
اور قیامت والے دن اس کے بارے میں خاص طور پہ سوال کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں جب تک درست نہ ہو معاملات زندگی تو جانور سے بدتر ہے آدمی کی حیات۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی اور اس رشتے کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمارے ازواج اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگاروں کی جماعت کا امام بنا دے، آمین۔